بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سویا کریں، رزق کی تنگی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین اور آسان علاج ہے۔ اپنے اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ انسان کو بھوک لگنے پر اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حمل کے دوران سنگترے کے زیادہ استعمال سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر برے خواب زیادہ آتے ہیں تو سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے اور پرسکون نیند آئے گی۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور آپ کی جلد بھی چمکدار ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو بے خوابی کی ٹینشن ہو، اس کو چاہیے کہ دوائیاں استعمال کرنے کے بجائے خالص شہد کا استعمال کرے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر آپ کو آنکھوں کی بیماریوں، سفید موتیا وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور لمبی نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں، چنانچہ پانی زیادہ استعمال کریں۔ دار چینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوگی اور دماغی قوت بڑھ جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانوں کے لیے پلاسٹک کے برتن زہر ہیں، جو آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ نہار منہ نیم کے درخت کی مسواک دانتوں پر مسل لو، زندگی بھر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر کوئی بندہ بے خوابی کا شکار ہے تو وہ سبز کمبل یا چادر استعمال کرے۔ جلد غصے میں آ جانے والے اور تنگ مزاج لوگوں کو اس رنگ کا استعمال مفید ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی آمد کی خوشی پر اپنے نیزوں کا کھیل پیش کیا، اور دارمی کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس روز سے جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے زیادہ حسین اور زیادہ روشن کوئی دن نہیں دیکھا، اور میں نے اس دن سے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی زیادہ کبھی اور زیادہ تاریک کوئی دن نہیں دیکھا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے اس سے ہر چیز روشن ہو گئی تھی، چنانچہ جس دن آپ نے وفات پائی اس سے ہر چیز تاریک ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنے ہاتھ مٹی سے صاف نہیں کیے تھے اور ابھی ہم آپ کی تدفین میں مصروف تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اجنبی پایا۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کی قوت لہسن میں موجود ہوتی ہے۔ یہ خون کی شریانیں صاف کرتا ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، اس سے ٹانگوں کی ورزش ہو جائے گی۔ روزانہ خالی پیٹ ایک چھوٹا آدھا چمچ تل کو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ زندگی بھر کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی۔ بار بار پیشاب آنے کی بیماری دور ہوگی۔ شیمپو زیادہ لگانے سے بچنا چاہیے، اس سے بال جلدی خراب ہوتے ہیں اور جلدی سفید ہوتے ہیں۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کراؤ، وہ خوش ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کیا کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم کر دیتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کریں۔ روزانہ صبح نہار منہ پانی میں شہد ڈال کر پینے سے زندگی بھر معدے کی پرابلم نہیں ہوتی۔ کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگیں وہ اخروٹ کے مغز کو دودھ میں ڈال کر ابال لیں اور نکال کر استعمال کریں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ انڈے کی سفیدی روزانہ نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک ہفتے تک چنے کی دال والے پانی سے چہرہ دھو لیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔
زیادہ سونے والے لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے پہلے پیاز کاٹ کر تھوڑا سا کھا لیا کریں، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ دودھ اور کھجور اکٹھی کھایا کریں کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چقندر کھایا کریں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلو ویرا کا رس لگا دیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کیلے کھائیں۔ چقندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کی کمی ہو جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایمن کے پاس چلیں، ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی۔ ان دونوں حضرات نے انہیں کہا، آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہتر ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا منقطع ہو چکا ہے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر آمادہ کر دیا، وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ کالا نمک چاٹ لینے سے گلا خراب نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چٹکی بھر سفید زیرہ ملا کر روزانہ کھائیں، ہفتے میں فرق محسوس ہوگا۔ ایک ہفتے تک میتھی کا پانی پینے سے قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ مہندی کے پتوں سے بال دھونے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں انفیکشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھیلے کھا لیں تو چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے قبض موٹاپا دور ہو جاتا ہے اور چہرے کی جلد صاف رہتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لاعلاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ 1 چمچ میتھی دانہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اگلی صبح اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ چند ہفتوں میں پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تھکن ہو جائے تو کشمش کا استعمال کریں۔ نہار منہ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ جو عورت چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ کھیرے کا گودا کر چہرے پر لگایا کرے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چھائیاں نہیں پڑتی۔ دہی میں چند دانے کلونجی کے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک کے رس میں عرق گلاب شامل کر کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ آدھے سر کے درد کے لیے 3 سے 5 کھجوریں استعمال کریں۔ بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو نکالنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلاؤ، بہت مفید ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے آنکھ وقت پر کھل جاتی ہے۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ چہرے کے ایسے فالتو بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، ان پر پھٹکڑی اور پانی سے مساج کریں، بہت ہی جلد فالتو بال ختم ہو جائیں گے۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے قیامت جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں میسر تھیں، اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی خیر و نعمت دیکھی تھی؟ کیا کسی نعمت کا تیرے پاس سے کبھی گزر ہوا تھا؟
وہ عرض کرے گا رب جی اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدحالی دیکھی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟ وہ عرض کرے گا رب جی اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی کوئی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی۔ نہار منہ روزانہ پیدل چلا کریں، اس سے آپ بدن کی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ امرود بیج سمیت نہ کھائیں کیونکہ اس کے بیج جلدی ہضم نہیں ہوتے۔ کھانا کھاتے وقت برتن کو بالکل صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے والوں کے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میتھی کھانے سے انسان کے پٹھے پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ناریل کا پانی پینے اور کچا ناریل کھا لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ تیز ہوتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ السجدہ کی آیات تلاوت فرمائی۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے مکمل آیت کی تلاوت فرمائی۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ ہری سبزیوں مثلاً مٹر، پالک اور مولی کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگا سکتے ہیں۔ نظام ہاضمہ کی خرابی کی صورت میں مالٹے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اس نے آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے، ان سے ان کا دماغ کھولے گا۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ملا کر پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے بدن میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے کے ساتھ خارج ہو جائے گی۔ کالی مرچ استعمال کرنے والے انسان کو قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ ہاضمہ مزید خراب ہو جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ لیکوریا کے بہترین علاج کے لیے ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھانے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس کمرے میں یا گھر میں چھپکلیاں نظر آئیں وہاں مور کے چند پر رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ عام طور پر سبز مرچیں فریج میں رکھنے کے باوجود جلدی خراب ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دینے سے بال کبھی کمزور اور خشک نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھائیں۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور بڑھاپے تک جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ ٹماٹر کے رس میں شہد ملا کر پئیں، نظر تیز ہوگی اور کانوں کا بہرا پن بھی دور ہو جائے گا۔